اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5 لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ اگر پوری تاریخ کو آپ دیکھیں، آپ اسپین میں جا کر دیکھیں، آپ ترکی میں جا کر دیکھیں، یہ خلفاء جو بنے تھے کہ جو مسلمانوں کے حکمراں بنے تھے، یہ ڈائنیسٹیز جو بنی تھی، یہاں آپ دیکھیے کہ بیت المال کا بے دریغ استعمال کیا گیا اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی ہسٹری کا، تاریخ کا، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ تو آپ نے عظمت کا راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو اور امام حسین اس پر احتجاج نہ کریں، اس پر پروٹیسٹ رجسٹر نہ کرائیں۔ میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے پاس جو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو طاقت دی ہے، اس کا بھرپور استعمال نہ کر لیں، وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے واپس آئے تو ان کے ایک بہت قریبی دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ امام، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، آپ نے حکمرانوں تک اپنی بات پہنچا دی، اب میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ امام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا کہ اگر میں اپنی عقل، اپنے ذہن اور اپنے دل کو تمہاری طرح اس بات پر مطمئن کر لوں تو میں بھی تمہاری طرح ایک آرام دہ زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میرا دل اور میرا ذہن اس سطح پر سیٹل نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جن کے رتبے بڑے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی بھی اسی حساب سے کرنا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب چیزیں آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے آپ نے یہ عظمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 5 لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی، جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 5 افراد تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد نامزد کیا تو ان 5 افراد نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اقتدار یزید کے ہاتھ میں آیا تو عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر قوم کے اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دوبارہ سے فساد کا راستہ شروع نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب حضرت علی کی خلافت شروع ہوئی، اس خلافت اور امیر معاویہ کی تقسیم جو ہوئی، اس دوران تقریباً 1 لاکھ مسلمان تلوار کی زد میں آئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قوم کے اتحاد کی خاطر بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے جس طرح کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن اور دل سیٹل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اور آپ دونوں نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ تاریخ کے باب میں اپنا احتجاج رجسٹر کرانا چاہتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جب وہ اسلامی تصور اور کنسیپٹ اسلامی حکومت کا کہ جہاں ڈائنیسٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، خاندانی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے،
جس حکومت کی خصوصیات اب سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی، جب یہ پوری اسلامی حکومت ڈیویٹ ہو رہی ہے، منحرف ہو رہی ہے، ایک دوسرے راستے پر چلنے کے لیے جا رہی ہے، تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محسوس کیا کہ میں اس پر اپنا بھرپور احتجاج رجسٹر کراؤں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، مولانا محمد علی جوہر کے شعر کا وہ ایک مصرع جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حقیقت یہ ہے کہ اس مصرعے میں وہ پیغام پنہاں ہے کہ جو حقیقی پیغام ہے امام حسین کی قربانی کا۔